السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی دوسری رات بہت مبارک ہو۔ آج سے ہم انشاءاللہ سورہ الکہف کا باقاعدہ سے آغاز کریں گے، اور اس میں پہلے ہم لوگ لفظی ترجمہ دیکھا کریں گے اور پھر اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، وہ جس نے، انزلہ، نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتابہ، کتاب کو، ولم، اور نہیں، یجعل، اس نے رکھا، لہو، اس میں، عوجن، کوئی ٹیڑھا پن، قیمن، بالکل سیدھی، لینذرا، تاکہ وہ ڈرائے، بأسن، عذاب، شدیدن، سخت سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، ویبشر، اور وہ خوشخبری دے، المؤمنین، مومنوں کو، الذین، وہ جو، یعملون، عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک، انا، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے، اجرن، اجر ہے، حسنن، اچھا، ماکثین، رہنے والے ہیں، فیہ، اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ تفسیر۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ اس حوالے سے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے آغاز اور اختتام کے موقع پر اپنی ذات پاک کی حمد بیان فرمائی ہے۔ کیسے؟ اگر ہم سورہ بنی اسرائیل کو دیکھیں، جو سورہ الکہف سے پچھلی صورت ہے، اس کی جو اختتامی آیت ہے وہ ہے، اس میں بھی آتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ الکہف کے آغاز میں کیا آتا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ ذات اقدس تو ہر حال میں قابل تعریف ہے، اسی کے لیے دنیا و آخرت میں حمد ہے۔ اسی لیے جہاں اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی کتاب عزیز نازل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اپنی ذات گرامی کی حمد بیان فرمائی ہے، کیونکہ اہل زمین پر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم الشان نعمت ہے کہ اس کے ساتھ اس نے اہل زمین کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک پہنچا دیا، اور اس نے اسے ایک ایسی کتاب مستقیم بنایا کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن یا کجی نہیں رکھی، بلکہ یہ کتاب تو ایسے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو واضح، روشن، صاف اور نمایاں ہے، اور یہ کافروں کو ڈرانے والی اور مومنوں کو خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس نے اس میں کسی طرح کی کجی نہیں رکھی، یعنی اس کتاب میں کسی طرح کا ٹیڑھ پن، کجی اور کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، بلکہ اس نے اسے معتدل اور مستقیم بنایا ہے۔ تو جو یہ لفظ ہے عوجن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ خواہ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے قرآن کو اس اپنے مطلب نکال کر کوئی بھی اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی، وہ کبھی بھی کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ اس میں ایسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں یہ تلاش کر لیا، ہم نے قرآن میں وہ تلاش کر لیا، نعوذ باللہ، تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب باطل ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے معتدل اور مستقیم بنا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیمًا لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اس حال میں کہ وہ سیدھی ہے تاکہ وہ لوگوں کو سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے اس سے ڈرائے، یعنی جو اس کی مخالفت اور تکذیب کرتا ہے اور اس پر ایمان نہیں رکھتا، اسے سخت عذاب سے ڈرائے جو دنیا کے عذاب اور آخرت کی سزا کی صورت میں ہے۔ پھر وہ عذاب اور سزا اس اللہ کی طرف سے ہے کہ نہ کوئی اس کے عذاب کی طرح کسی کو عذاب دے سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑ سکتا ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو جکڑ سکتا ہے، اگر کوئی عذاب دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم لوگ مجموعی طور پہ آیت نمبر 2 کو دیکھیں، اس میں کیا ہے کہ قرآن کے آنے کا مقصد بتایا گیا ہے کہ قرآن ایک سیدھی واضح کتاب ہے، بالکل معتدل کتاب ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں، ان کو ڈرایا جائے، سخت عذاب سے ڈرایا جائے، بأساً شدیداً، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنائی جائے، انہیں مومن کہا گیا ہے، یعنی مومنوں کو خوشخبری سنائی جائے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور اچھے اجر سے مراد جنت ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح جو بأساً شدیداً ہے، یعنی جو بأساً کا وہ لفظ ہے، اس سے ایک اور معنی بھی لیا جاتا ہے، اس کا ہے دجالی فتنہ۔ یہ وہ دجالی فتنہ وہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ دجالی فتنے کو اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے، جو آج کل دیکھا جائے، دجل کہتے ہیں فریب کو،
تقریباً 30 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا. ایک تو دجالی فتنہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ دجالی فتنہ یہ بھی ہے کہ جو آج کل ہم لوگ دنیا میں گم ہیں، مادہ پرستی میں گم ہیں، ہم اسباب میں کھو چکے ہیں، لیکن دینے والے جس نے ہمیں اسباب دیے ہم اس ذات کو یاد نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے، اور ایک وہی دجالی فتنہ جس کے بارے میں احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. ابھی ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جنت کی بہت خوبصورت کوالٹی یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں بہت اچھا بدلہ ملے گا، اور وہ جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت کو نہ کبھی زوال ہوگا اور نہ ہی کبھی یہ ختم ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ جنت کے لیے نا سب سے جو موٹیویٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو جتنا بھی عمل کر لیں، کیونکہ آج کل رمضان ہے، ہمیں بہت سے خوب اللہ تعالیٰ کے کو یاد کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. تو اس میں ہم لوگوں کو سب سے یہ جو آیت ہے ماکثین فیہ ابدا، کہ وہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس کے لیے پھر ہم نے خوب تھکنا بھی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے اس کے لیے خوب محنت بھی کرنی ہے. اور میں جنت کے حوالے سے ایک حدیث کوٹ کرتی ہوں، اور پھر ساتھ ہی آج کے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے. یعنی جنت ایک ایسی چیز ہے جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ ہماری امیجنیشن سے بھی بہت پرے کی چیز ہے. تو اس کے لیے پھر جو ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے وہ بھی پھر ہماری امیجنیشن سے بہت پرے کی کوشش ہونی چاہیے. چلیے ابھی ان ساتھ ہی جو آج کی ہماری پہلی 3 آیات ہیں ان کی تلاوت سنیں، اور پھر آج کا لیکچر ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا